عثمان وشهادة سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبت يا صبير، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مقدسہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مالا صحت، عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں. میرے سابقہ درس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی کہ تمام صحابہ میں یہ ایسے شان والے صحابی ہیں کہ جن کو ذوالہجرتین یعنی 2 ہجرتیں نصیب ہوئی اور ذوالشراکتین 2 جگہ پر نہ ہونے کے باوجود آپ کو اللہ کے نبی نے شریک سمجھا، ایک مقام صلح حدیبیہ پر اور ایک جنگ بدر. اسی طرح ذوالنورین کے 2 نبی پاک کی بیٹیاں آپ کے گھر میں آئیں، بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم. اور آپ کی اتنی شان تھی کہ حضور نے فرمایا لو کانت لی ثالثۃ
اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی وہ بھی میں عثمان کو دیتا۔ ذوالنورین کا بھی آپ کو لقب ملا، اور ذوالبشارت ہے کہ 2 دفعہ آپ کو حضور نے جنت کی بشارت دی۔ ایک تو ویسے آپ عشرہ مبشرہ میں ہیں، لیکن یہ بشارات خاصہ ہیں کہ جب بیر روما خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تو حضور نے جنت کی بشارت دی، اور جب مسجد کے لیے زمین خرید کے مسجد کو وقف کی تو حضور نے جنت کی بشارت دی۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد سیدنا عمر نے کمیٹی بنائی تھی 6 آدمیوں کی، جس میں سیدنا علی بھی تھے، طلحہ بھی تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے۔ ان کو اختیار دیا تھا کہ میرے بعد کوئی خلیفہ چن لے۔ ان 6 میں سے 5 نے بالاتفاق حضرت عثمان غنی کا نام خلافت کے لیے پیش کیا، تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پھر بغیر کسی اختلاف کے حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اتنے فتوحات ہوئے کہ دنیا دنگ رہ گئی، کہ انطاکیہ سے لے کر کابل تک کے تمام ملک جو ہیں حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہوئے، اور آپ نے اسلامی حدود کے رقبے جو حضرت عمر نے فتح کیے تھے اس کو دگنا کر دیا، یعنی پہلے 22 ارب میل مربع، اب 44 مربع بھی 44 یعنی لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پیشین گوئی فرمائی تھی۔ آپ بی بی ام سلیم کے گھر میں آرام کر رہے تھے، اور نیند سے جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ام سلیم، اللہ نے مجھے خواب میں دکھلایا ہے کہ میری امت سے ایک جماعت ایسی ہوگی یرکبون علی ثبج البحر، جو دریاؤں پہ سواری کر کے اسلام پھیلائیں گے، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اوجبو، ان کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کو اصحاب بدر کا درجہ دیں گے۔ تو بی بی نے بھی کہا حضور میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے، انت منہم۔ تو یہ خلافت عثمان کا زمانہ تھا، اور بحری بیڑا بنانے والے سیدنا معاویہ تھے رضی اللہ تعالی۔ سیدنا معاویہ نے ایک عظیم الشان بحری بیڑا تیار کیا، اور اس بحری بیڑے کا سب سے پہلی قیادت کرنے والے جو ہیں وہ بھی حضرت امیر معاویہ ہیں۔ اس کی طاقت سے الحمدللہ جہاں مسلمان نہیں جا سکتے تھے وہاں بھی پہنچے، اور بڑے سے بڑے ملک فتح کیے۔ تو اس پیشین گوئی جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا وہ اس طرح پوری ہوئی کہ خلافت عثمان کی تھی، اور بحری بیڑا بنانے والا معاویہ تھا رضی اللہ عنہ۔ اب جب اسلام اتنا دور دور تک پھیل گیا تو یہودی جو ہے نا یہ ایک بڑی مکار اور عیار قوم ہے، غدار قوم ہے، ملعون قوم ہے، جس پہ اللہ نے قرآن میں بھی لعنت بھیجی ہے، حضور پاک نے بھی ان پہ لعنت بھیجی ہے۔ اور یہ بات ایک تاریخ کا طالب العلم جو ہے وہ جانتا ہے کہ حضور کے زمانے سے لے کر آج تک
اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہیں ان سب کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ سب سے پہلی سازش جو انہوں نے جنگ احد میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی اس کا سبب بھی یہی یہودی تھے کہ جب مسلمان جا رہے تھے احد کی طرف تو عبداللہ ابن ابی نے اپنے 400 آدمیوں کو واپس بلا لیا، تو فوج کا مورال ٹوٹ جاتا ہے جب 400 بندہ نکل علیحدہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا حضور نے ہماری بات نہیں مانی، ہم کیوں جائیں؟ تو جنگ احد میں شکست ہوئی، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، حضور کے رخسار زخمی ہوئے، اس کا سبب جو ہے یہ یہودی تھے۔ اور اسی طرح یہ بات روایات صحیحہ میں موجود ہے کہ جب خیبر فتح ہو گیا، خیبر ایک بہت بڑا آباد علاقہ تھا جس میں کئی قلعے تھے، اور اس کے اندر بے انتہا باغات تھے، کھجوروں کے بھی اور انگوروں کے بھی، بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اور وہاں سب یہودیوں کا تسلط تھا۔ اللہ نے اسلام کو فتح دی، یہودیوں نے جزیہ قبول کیا۔ اسی اثنا میں ایک عورت نے دعوت کے طور پہ حضور کی خدمت میں کھانا بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کی اگلی چوڑی جو ہے نا جی وہ بڑی پسند تھی۔ اس نے وہی چوڑے 2 بنا کے بالکل ان کو سجی کی شکل میں سجی کر کے، اور ساتھ اور بھی کھانا بھی اور چاول بھی اور چیزیں بھی حضور کی خدمت میں دعوت بھیجی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ بٹھایا، آپ نے اس گوشت سے ایک ٹکڑا توڑا، ابھی منہ میں ڈالا تھا کہ اللہ نے وحی کر دی، اور ایک روایت میں وہ ٹکڑا بول پڑا کہ میرے اندر زہر ہے، مت کھائیں مجھے۔ حضور نے تھوک دیا، لیکن اتنی دیر میں 6 صحابہ کھا چکے تھے، وہ شہید ہو گئے۔ زہر اتنا سریع الاثر تھا کہ فوراً ہی وہ شہید ہو گئے۔ حضور پاک نے تھوک دیا، اللہ نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو پیش کرو، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، وہ بھی یہودیہ تھی۔ حضور نے فرمایا تم نے کیوں مجھے دعوت کے نام پہ زہر دیا ہے؟ بڑی مکار قوم ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے زہر دیا ہے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو بچ جائیں گے، میرا زہر کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اور درود کی پڑھ لے گا، میری بار بار کہنے سے آپ کو چڑھ ہو گئی ہے کہ درود نہیں پڑھنا۔ چلو جی آپ کی مرضی نہ پڑھیں، بس ہمارا کام تو کہنا ہے نا۔ ہماری ڈیوٹی تو کہنا ہے نا، کہتے رہیں گے بس۔ انبیاء کی ڈیوٹی بھی یہی تھی کہ کوئی مانے نہ مانے۔ تو اس نے کہا حضور میں نے یہ سوچا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں زہر کچھ نہیں کرے گا، اور نعوذ باللہ آپ جھوٹے نبی ہیں تو آپ شہید ہو جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی ہماری۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنا بدلہ تو نہیں دیتا، اور حضور نے کبھی اپنا بدلہ نہیں دیا۔ یہ حضور کی شان ہے کہ حضور پاک نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں دیا، لیکن آپ نے فرمایا چونکہ میرے صحابہ شہید ہوئے ہیں اس لیے اس کی تمہیں سزائے موت دی جائے۔ تو یہ سازش بھی یہودیوں نے کی۔ اسی طرح حضور کے زمانے میں ایک آدمی کی دیت ادا کرنے کا مسئلہ آیا کہ اس کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، ورثہ دیت پہ راضی ہو گئے، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا۔
حضور پاک کے پاس بھی پیسے نہیں تھے اور بیت المال میں بھی کچھ نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا بھی سب مسلمان چندہ کریں، اور آپ نے یہودیوں کے جو سردار تھے نا کعب بن الاشرف وغیرہ، ان سے بھی کہا کہ دیکھو تم ہمارے حلیف ہو، تمہارے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، تو تم لوگ بھی اس کے چھڑانے میں مدد کرو۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کوئی دن مقرر کر لیں، ہمارے پاس تشریف لے آئے، چونکہ وہاں 3 قبیلے جو ہیں نا بڑے بڑے یہودیوں کے آباد تھے، بنو قریظہ، بنی قینقاع اور بنو نذیر۔ باقی یہودی جو تھے وہ خیبر میں تھے، اصل میں یہ شام سے آئے تھے، کچھ خیبر میں آباد ہو گئے اور کچھ مدینہ پاک میں آ گئے۔ انہوں نے دعوت دی حضور کو کہ حضور آپ فرمایا ٹھیک ہے میں فلاں دن آ جاؤں گا۔ اب یہودیوں نے سازش یہ کی کہ حضور کا ٹھکانہ جو ہے بیٹھنے کا وہ ایک قلعے کی دیوار کے سائے میں بنایا، اور ایک آدمی کو قلعے کی دیوار کے اوپر کھڑا کیا کہ جب اللہ کے نبی بیٹھ جائیں تو اوپر سے بہت بڑا پتھر مارنا تھا کہ حضور شہید ہو جائیں۔ یہ سازش بھی یہود نے کی تھی۔ حضور ابھی جا رہے تھے کہ جبریل آ گیا، اللہ نے فرمایا مت جائیں، وہ سازش تیار ہو چکی ہے آپ کے خلاف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے پڑ آئے اور پھر آئے یہودی، حضرت آپ نہیں آیا، اور بس آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی، ورنہ یہودیوں نے پورا آپ کو شہید کرنے کا بندوبست کیا تھا۔ اور اسی طرح یہودیوں نے مدینہ منورہ میں، حالانکہ مدینہ منورہ میں جو معروف مسجدیں ہیں وہ تو مسجد قباء ہے یا حضور کی مسجد ہے، لیکن اور بھی بڑی مساجد ہیں، مسجد ابن ابی اوف ہے، اسی طرح مسجد الاجابہ ہے، مسجد الجمعہ ہے، مسجد قبلتین ہے۔ بہت ساری مساجد ہیں۔ تو ایک مسجد یہودیوں نے آپس میں مل کے سازش کی کہ ہم مدینہ منورہ میں ایک مسجد بنائیں، جب تک ہمارا مرکز نہیں ہوگا، قلعہ نہیں ہوگا، جائے پناہ نہیں ہوگی تو ہم مسلمانوں سے کیسے لڑ سکتے ہیں، اور اگر ہم ایسے کوئی اڈا بنائیں تو مسلمانوں کی نظر میں آ جائیں گے۔ ہم مسجد بنائیں اور مسجد کے نیچے تاخانہ بنائیں جہاں ہمارا اسلحہ ہو، بارود ہو، اور اسی مسجد میں ہماری میٹنگز ہوں۔ بظاہر وہ مسجد ہوگی، اذانیں ہوں گی، نمازیں ہوں گی، جمعہ ہوگا۔ یہ بڑی عیار قوم ہے، آپ ان کی سازشوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ان کی یونیورسٹیوں میں باقاعدہ ہماری سیاستہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور یہ ان کو مسلمان بنا کے مسلمان ملکوں میں سازشوں کے لیے بھیجتے ہیں، اور وہ اچھے خاصے عالم ہوتے ہیں۔ لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں یہ تو بڑا عالم ہے، وہ اصل میں یہودی ہوتا ہے۔ انہوں نے مسجد بنائی اور پھر مشورہ کیا کہ بھائی ہماری مسجد میں قبولیت تب ہوگی جب ایک دفعہ حضور نماز پڑھا دیں۔ انہوں نے جا کے حضور کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے فلاں مقام پر ایک مسجد بنائی ہے، ہماری تمنا ہے کہ پہلی نماز آپ پڑھائیں تاکہ برکت حاصل ہو۔ حضور تبوک کے لیے جا رہے تھے، حضور نے فرمایا کہ واپسی پہ میں پڑھاؤں گا، ابھی تو میں سفر میں جا رہا ہوں۔ جب حضور واپس آئے تو آپ نے
اپنے ارادے کے مطابق، وعدے کے مطابق ارادہ کیا، اور اللہ نے قرآن میں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ اللہ نے فرمایا میرا بندی، جن لوگوں نے یہ مسجد ضرار بنائی ہے یہ کفر کے لیے ہے، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے ہے، آپ کبھی اس میں قدم نہ رکھیں۔ تو یہ سازش بھی یہود نے کی تھی۔ اب اسی طرح جب اسلام پھیل گیا، اسلام بڑھتا گیا الحمدللہ، اللہ کے نبی کے دین کو اللہ نے عزت دی، قوت دی، طاقت دی کہ اب پورا کیسر، کسرا، روم، انطاکیہ اور سارے جو آپ کے ریاستیں ہیں نا، تاجکستان اور بلخ، بخارا، سمرقند، حتیٰ کہ کابل تک، حتیٰ کہ ہندوستان تک، ہندوستان میں جو گجرات کا علاقہ ہے وہ صحابہ کے دور میں فتح ہوا ہے، اور ہندوستان میں جو بھروچ کا علاقہ ہے وہ بھی صحابہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ اس قدر اسلام پھیلا، یمین، شرقن، غربن، شمالن، جنوبن، ہر طرف۔ اب یہودیوں نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا بھی اسلام اس قدر طاقت پکڑ چکا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب جنگ لڑنا، مقابلہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اب یہ کیا جائے کہ ہم مسلمان بن کے مسلمانوں میں داخل ہو کر اسلام کے اس قلعے کو کاٹیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن سبا یہودی جو تھا وہ ان کا سرغنہ تھا، اور یہ بھی بات یاد رکھیں، حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا اور 72 جہنمی ہوں گے۔ جنتی تو وہ ہوگا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے، اور باقی 72 جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے۔ وہ 72 کا 72 فرقہ جو ہے یہودیوں نے بنایا ہے۔ معتزلہ ہیں، کرامیہ ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، مشبہہ ہیں، خوارج ہیں، روافض ہیں، شیعہ ہیں، یہ سب کی بنیاد جو ہے وہ یہودیوں نے رکھی ہے۔ آج کی آپ کے ہاں جو اسماعیلیہ ہیں، آغا خانی ہیں، سب کی بنیاد یہودی ہے۔ عبداللہ ابن سبا کی قیادت میں ایک پروگرام بنایا کہ بھی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، اور مسلمانوں میں اعتماد حاصل کرنے کے بعد اب ہم نعرہ دیں گے حب اہل بیت کا، اور ہم نعرہ دیں گے حضرت علی کا کہ وہ وسیع رسول اللہ ہے، وہ خلیفہ بلا فصل ہے، اور اصحاب ثلاثہ نے اس کی خلافت کو چھینا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی میراث فتق جو ہے وہ بھی چھینی ہے۔ اس طرح سے ایک تحریک چلائیں گے جس کا نام عنوان ہوگا محبت اہل بیت۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی باطل تحریک چلتی ہے نا، کسی نہ کسی نام کا وہ سہارا لیتی ہے۔ شیعہ کی تحریک محبت اہل بیت ہے، اصل میں بغض اسلام ہے، اور خارجی جو ہے ان کی تحریک جو ہے محبت صحابہ، بغض اہل بیت۔ اصل دونوں کا مقصد جو ہے وہ اسلام کا قلعہ ختم کرتا ہے۔ تو
تو عبداللہ ابن سبا کی جماعت کے تقریباً 900 آدمی مسلح ہو کر مدینہ منورہ میں آئے، اسلام کا اظہار، نمازیں، روزے، ذکر، اذکار، تسبیحات، اور یہ اس زمانے میں آئے جب حج کا زمانہ تھا، اور مدینے والے اکثریت جو تھی وہ حج پہ چلے گئے تھے۔ اب یہ 900 آدمی مدینے میں آیا۔ سب سے پہلے ابتدا انہوں نے یہ کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ خبردار مت خطبہ دو، ہم تمہیں جمعہ نہیں پڑھانے دیں گے۔ پھر ہر طرف سے بندے کھڑے ہو گئے، سب نے نعرے لگانے شروع کر دیے، عثمان جمعہ نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ آپ نے کوشش کی، مسلمانوں نے روکنے کی کوشش کی، نہ روکے۔ حضرت عثمان کے ہاتھ میں جو عصا مبارک تھا، یہ عصا فی الحقیقت محمد رسول اللہ کا تھا۔ حضور کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس رہا، پھر حضرت عمر کے پاس رہا، پھر حضرت عثمان کے پاس آیا۔ انہوں نے اس کو بھی توڑ دیا اور پھینک دیا، اور زبردستی حضرت عثمان کو زخمی کر دیا، انہیں جمعہ نہیں پڑھانے دیا اور نہ جمعہ پڑھنے دیا۔ مجبور ہو کر مسلمان ان کو ان کے گھر لے آئے۔ اب انہوں نے اپنے خطیب کھڑے کیے، اس کے بعد روزانہ انہوں نے پراپگنڈا کیا حضرت عثمان کے خلاف کہ انہوں نے فلاں کو عہدہ دے دیا، فلاں رشتہ دار کو عہدہ دے دیا۔ حضور پاک نے جن کو مدینے سے نکالا تھا، عثمان نے ان کو مدینے میں آنے کی اجازت دے دی، اور حضرت عثمان کو گھر میں محسوس کر دیا۔ ان کے لیے گھر کے باہر انہوں نے اپنے بڑے بڑے جو جنگجو تھے وہ لگا دیے کہ عثمان کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی میٹنگ بلائی، مشورہ کیا اور کسی طرح پیغام پہنچایا حضرت عثمان کو کہ اب آپ کے بچنے کے صرف 3 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم آپ کو مکہ مکرمہ بھیج دیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں حرب کی وجہ سے یہ آپ پر بدبخت حملہ نہ کریں۔ اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ ہم آپ کو خفیہ راستے سے نکال کے شام بھیج دیتے ہیں، آپ حضرت امیر معاویہ کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ اور چوتھا راستہ یہ ہے کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، جانشین رسول ہیں، داماد نبی ہیں، آپ ہمیں جنگ کا حکم دیں۔ اب بھی ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہمیں 900 آدمی کو بوٹی بوٹی کر کے مدینے سے اڑا دیں گے۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، لیکن خلافت چھوڑنے کے بارے میں تو مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ ان اللہ یکمسک قمیصا فلا تخلعہ، اللہ تمہیں قمیص خلافت پہنائیں گے، کبھی نہ اتارنا۔ میں کیسے اتار دوں؟ آپ کہتی ہیں مکے چلا جاؤں تو کیف اترک دار خلیلی، میں حضور کی جگہ کیسے چھوڑوں، میں مدینہ پاک کیسے چھوڑوں؟ مجھے تو حضور نے فرمایا تھا کہ من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، جو بھی تم میں طاقت رکھتا ہو کہ موت مدینے میں آئے، اس کو مدینے میں مرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں حکم دوں اپنی فوج کو مقابلے کا، مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یا عثمان سیبتلا فلا یقاتلن، تم پر اللہ کی طرف سے امتحان آئے گا، خبردار قتال نہ کرنا، مظلوم رہنا، ظالم نہ بننا۔ تو میں کیسے قتال کروں؟ تو انہوں نے
آپ کا کوئی مطالبہ بھی نہ مانا۔ اب صحابہ نے یہ مشورہ کیا کہ اپنے نوجوان جو ہیں جیسے حسن ابن علی ہیں، حسین ابن علی ہیں، اسی طریقے سے عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن عمر ہیں، اور بھی حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، طلحہ کے بیٹے ہیں، سارے نوجوانوں نے مشورہ کیا کہ حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پہ ہم پہرا دیں گے تاکہ کوئی دشمن اندر داخل نہ ہو۔ اللہ کی شان یہ ہے، حضرت حسین کے پانی بند کرنے کے تو بڑے بڑے لوگ قصے سناتے ہیں نا، رو رو کے سناتے ہیں، اس میں تو اختلاف بھی ہے کہ پانی بند ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ لیکن حضرت عثمان کے پانی بند ہونے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اس کے تو صحابہ گواہ ہیں۔ آپ کا پانی بند ہو گیا، محاصرہ شدید ہو گیا، 40 دن تک ایک قطرہ پانی کا اندر نہیں جانے دیا گیا۔ حضرت عثمان نے حضرت علی کو پیغام بھیجا کہ ممکن ہو تو ہمیں پانی بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مشکیدہ لے کر آگے بڑھے، ظالموں نے تیر مار کے مشکیدے کو پھاڑ دیا۔ حضرت علی نے اپنی پگڑی اٹھا کے پھینکی ان کے اندر، گھر کے اندر، کہ پتہ تو لگے کہ علی کوشش تو کر رہا ہے۔ اور اسی اثناء میں ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی دیوار سے اوپر آئے اور فرمایا کہ اے باغیوں میری بات سنو۔ یہ وہ آخری خطبہ ہے جو مظلوم عثمان نے دیا ہے، اور جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں تم سب لوگوں کو قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ جب مسلمانوں کو پانی نہیں ملتا تھا، بیل روما خرید کر کے کس نے وقف کیا؟ انہوں نے کہا واللہ انت، آپ نے کیا۔ اب دیکھو دشمن مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب مسجد نبوی کی مسجد تنگ ہو گئی تو زمین خرید کر کے کس نے وقف کی؟ انہوں نے کہا واللہ انت، تم نے کی۔ آپ نے فرمایا کہ جیش اسرا کے موقع پر 900 اونٹ، 100 گھوڑا اور 5 کلو سونا کس نے دیا؟ انہوں نے کہا واللہ انت، وہ بھی آپ نے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنا 100 مال کا لدا ہوا اونٹ جو ہے مدینے کے فقراء پہ کس نے تقسیم کیا؟ حتیٰ کہ باردانہ بھی تقسیم کیا، اونٹ بھی ذبح کر کے تقسیم۔ ان کا واللہ انت، وہ بھی آپ نے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تو اچھا یہ باتیں مانتے ہو تو ایک بات سنو کہ کسی مسلمان کا قتل جو ہے وہ صرف 3 طریقے پہ جائز ہے، اور کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو مسلمانوں کے لیے اس کا قتل جائز ہے جو اسلام چھوڑ کے کافر بن جائے، مرتد ہو جائے، اس کا قتل جائز ہے۔ من بدل منکم دینکم فاقتلوہ، جو اپنا دین چھوڑ دے اس کو قتل کیا جائے۔ میں نے تو دین نہیں چھوڑا، نہیں مانتے ہو تو میں پھر کلمہ پڑھتا ہوں واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور دوسرا اس کو قتل کیا جاتا ہے جس نے کسی کو قتل کیا ہو، اسلام اس کے قصاص میں اس کے قتل کی اجازت دیتا ہے۔ میں نے تو الحمدللہ کبھی کسی پرندے کو بھی قتل نہیں کیا۔ اور تیسری اسلام اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہو کر مرد ہو یا عورت زنا کرے تو اس کو بھی رجم کر کے قتل کیا جائے۔ اور زنا تو زنا بڑی بات ہے، میں نے تو ہوش سنبھالنے کے بعد کسی غیر محرم پہ نظر ہی نہیں ڈالی۔ تم مجھے کس جرم میں قتل کرتے ہو؟
انہوں نے کہا بہرحال ہم نے آپ کو قتل کرنا ہے، یا خلافت چھوڑ دو یا قتل ہونا، آپ نے خلافت میں نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نہیں چھوڑنی، میں کیسے چھوڑ دوں؟ حضرت عثمان غنی واپس آئے اور آپ کے 40 دن جب پیاس لگتی تو پتہ ہے کیا کرتے؟ قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیتے، اللہ کی رحمت سے پیاس بچ جائے۔ آخری دن تھا، فرمایا اپنی بیوی سے، بیوی کا نام نائلہ تھا، آپ نے فرمایا کہ نائلہ آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا جمعہ کا دن ہے۔ آپ نے کہا بس میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، آج میں تھوڑی میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ عمر افطر عندنا، آج تو افطار ہمارے ساتھ کرو۔ معلوم ہوتا ہے میری شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ آپ پاجامہ نہیں پہنتے تھے، لیکن بیوی سے کہہ کے پاجامہ منگوایا، پہنا، کہ ہو سکتا ہے کہ بلوائی حملہ کر کے اندر گھسیں اور خدا نہ کرے میرا سطر کھل جائے۔ وہ صحابہ کے نوجوان دروازے پہ پہرا دیتے رہے، لیکن قاتل جو تھے وہ دیوار میں پھلانگ کے اندر آئے۔ سب سے پہلے ایک آدمی نے لوہے کی ایک راڈ آپ کے سر پہ ماری، خون کا فوارہ پھوٹا۔ آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور اسی آیت پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ وہ خون آپ کا قرآن پہ گرا ہے، اس لیے علماء کہتی ہیں کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی گواہی مسجد کا محراب دے گا، لیکن حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی میں اللہ کا قرآن گواہ ہوگا۔ اور آج بھی وہ قرآن لندن کے برٹش میوزیم میں موجود ہے جس میں عثمان کا خون ہے، اور جن نے دیکھا وہ کہتے ہیں آج بھی وہ خون چمک رہا ہے۔ اور ایک آدمی نے آ کر آپ کی داڑھی پکڑی اور ایک ظالم آپ کے سینے پہ چڑھا اور کودنے لگا، آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ بی بی نائلہ نے کوشش کی تو ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ اسی پیاس میں مظلوم عثمان شہید ہوئے، اور مدینے والوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ گھر کے اندر کیا ہوا ہے۔ بی بی نائلہ چھت میں چڑھ گئی اور کہا قتل عثمان، مدینے والوں عثمان شہید ہو گیا۔ اس پر بھی بس نہیں کی، ظالموں نے جنازہ بھی نہیں اٹھانے دیا، 2 دن آپ کی لاش گھر میں پڑی رہی۔ تیسرے دن حضرت علی نے 18 صحابہ کی معیت میں آپ کا جنازہ اٹھایا، ظالموں نے آپ کے جنازے پر بھی پتھروں کی برسات کی، لوگوں کی جنازوں پہ پھول برسائے جاتے ہیں، عثمان مظلوم پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ جبیر ابن مطعم نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور حشر کوكب جنت البقیع کے آخری کنارے پہ آپ کو دفن کیا۔ اور حضرت علی نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کی قبر پر بھی پہرا رکھو، یہ بدبخت کہیں آپ کی لاش قبر سے بھی نہ نکال لیں۔ وہ تو یہودی تھے، ان کو کیا تھا؟ اس طرح سیدنا عثمان شہید ہوئے، مظلوم شہید ہوئے، اور قرآن کو جمع کرنے والا عثمان جو جامع قرآن بھی ہے، جس کے مصحف عثمانی پر آج پوری دنیا میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔
حضرت محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں ایک دن طواف کر رہا تھا، میں نے ایک بندہ دیکھا جو لولا بھی ہے، اندھا بھی ہے، اور دھکے کھا کھا کے چل رہا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی، کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، لیکن مجھے گمان ہے آپ معاف نہیں کریں گے۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، اب یہ کیسی دعا ہے؟ دعا بھی مانگ رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے گمان ہے آپ معاف نہیں کریں گے۔ جب طواف ختم ہو گیا میں نے جا کے اس کو پکڑا، دیکھا کہ اس کا ہاتھ ایک ایسے تھا جیسے بالکل لکڑی ہو گیا ہو اور اندھا بھی تھا۔ میں نے کہا تم یہ کیسی دعا کر رہے تھے کہ اللہم اغفر لی، اللہ میرے گناہ معاف کر، وما اظن ان تغفر لی، اور مجھے گمان نہیں ہے کہ آپ معاف کریں گے۔ اور اس نے کہا حضرت محمد ابن سیرین میں وہ بدبخت ہوں جس نے حضرت عثمان کی داڑھی پہ ہاتھ ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے آپ کی داڑھی پہ ہاتھ ڈالا، میں نے ہی آپ کی پسلیاں توڑی تھی۔ تو مجھے بی بی نائرہ نے 3 بددعائیں دی تھی، آپ کی بیوی بی بی نائرہ نے 3 بددعائیں دی تھی۔ یبس اللہ یدک، جس ہاتھ سے تم نے عثمان کی داڑھی پکڑی اللہ کرے ہمیشہ کے لیے سوکھ جائے۔ اعمی بصرک، اللہ تمہیں اندھا بھی کر دے، اور اللہ تیری کبھی مغفرت نہ کرے۔ ولا غفر لک، تو کہنے لگا محمد بن سیرین بی بی نائلہ کی 2 دعائیں تو پوری ہو گئی ہیں، میرا ہاتھ اسی وقت شل ہو گیا، پھر لکڑی کی طرح ہو گیا، میں اندھا بھی ہو گیا، اب معلوم ہوتا ہے تیسری دعا بھی ضرور پوری ہوگی کہ مجھے اللہ بخش نہیں دیں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ مجھے گمان نہیں ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اب الحمدللہ بیعت ہوئی خلافت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ عالم اسلام کو ہر فتنے سے بچائے، اللہ تعالی حرمین الشریفین کو اور پاکستان کو یہود اور ہنود کے فتنوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ اب یہودیوں کی بھی اور ہندو کی بھی ان 2 شہروں پہ نظر ہے، ایک مکہ مدینے میں، ایک پاکستان۔ اس ملک میں اس لیے نظر ہے کہ مرکز اسلام ہے، مرکز ہدایت ہے، اور ان کی قیادت کو اللہ جزائے خیر دے کہ ہر سال 60-70 لاکھ مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ 20-25 لاکھ تو حج میں ہوتے ہیں نا، سارا سال جو عمرے والے آتے ہیں ان کی تعداد بھی کم از کم 60 لاکھ کے قریب ہوتی ہے۔ اتنے لوگوں کو سنبھالنا، ان کے لیے ہر قسم کے انتظامات کرنا، اب تو انشاءاللہ آپ حضرات کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ آئندہ سال جب اللہ حج نصیب کریں گے، دعا کریں اللہ سب کو نصیب کرے، اور جو نہیں آئے اللہ ان کو بھی نصیب کرے، تو مکہ مدینہ جدہ ٹرین چل رہی ہوگی، وہ چل گئی ہے، بن گئی ہے، تجربہ بھی ہو گیا ہے، لیکن ابھی کچھ اسٹیشن باقی ہے، اور اس کی سپیڈ اتنی ہوگی کہ 2 گھنٹے میں وہ مکے سے مدینے جائے گی، اور ایک ٹرین جو ہے وہ جدے سے مکہ آئے گی، اسٹیشن بن چکے ہیں۔ اچھا، مکے آ کے لوگ جدے سے آئیں گے، نماز پڑھیں گے، جمعہ پڑھیں گے، شام کو گھنٹے کے بعد پھر چلے گی، جدے چلے جائیں گے آرام سے۔ تو یہ گاڑیوں کا دھواں اور رش اور ٹریفک کا جام ہونا، یہ مشکل مسائل سب حل ہو جائیں گے۔ انہوں نے جتنی حجاج کی خدمت کی ہے، ایک ہے دشمنی، بغض، اس کا کوئی علاج نہیں، ٹھنڈے دل
سے اگر سوچیں، ایمان سے کہیں، عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں کوئی پانی کی کمی ہوئی، کوئی کھانے کی کمی ہوئی، کوئی فروٹ کی کمی ہوئی؟ یعنی ہمیں اپنے ملک میں اتنا اچھا فروٹ نہیں ملتا جو یہاں مل رہا تھا، اور ہر حاجی کے بسوں میں پانی کے کرٹن اور جوس کے کرٹن پھینکے جا رہے تھے۔ تو یہ ان کی خدمات ہے حجاج کی۔ تو اب یہودیوں کے لیے یہ بات بڑی کھٹکتی ہے کہ یہ ایسا مرکزی اسلام ہے، جب تک یہ قائم ہے اسلام قائم ہے۔ اور پاکستان کا گناہ کیا ہے؟ ایٹمی طاقت، کہ مسلمانوں میں، اسلامی ملک میں کوئی طاقت ایٹمی بن جائے، اور جدید ٹیکنالوجی سے اتنے اچھے اچھے میزائل انہیں بنا دیے کہ جب چاہے وہیں سے بیٹھے بیٹھے یہودیوں کو اڑا دیں۔ ان کو پتہ ہے کہ بھی اگر انہوں نے K2 پر میزائل سسٹم لگا دیا تو وہاں سے فائر کیا تو کبھی توڑ جائے گا۔ یہ دشمنی ہے، اس لیے روز ایک نئی سازش ہے۔ تو اس لیے دعا کریں اللہ حرمین الشریفین کو بھی ہر فتنے سے محفوظ رکھے، پاکستان کو بھی، اور ہمارے مسلمان بھائی جو کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، برما میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، اللہ ان کی جان مال ابو عزت کی حفاظت فرمائے۔